بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو دا پوائنٹ اور میں ہوں رجا محمد رشید خان، ریٹائرڈ ایس پی آزاد جموں کشمیر پولیس۔ آج کا موضوع ہے جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب سے آزاد جموں کشمیر کی تاریخی مقامات کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ آزاد جموں کشمیر کا جو خطہ ہے یہ 45 لاکھ کی اس پہ آبادی ہے، 5000 مربع میل کا رقبہ ہے، اور اس میں کچھ بڑے تاریخی مقامات ہیں، تاریخی معاملات ہیں۔ مثلاً کوہالہ سے سری نگر تک جو سڑک جاتی ہے یہ سڑک بڑی تاریخی ہے، دنیا کی سطح ورلڈ لیول پہ ہے۔ ہمارے بچوں کو اس بارے میں پوری طریقے سے آگاہی نہیں ہے کیونکہ تعلیمی نصاب میں اس کا حصہ نہیں بنا سکے ہم۔ یہ اس کا کمال کیا ہے، یہ سڑک کوہالہ سے لے کے سری نگر تک دریا کے کنارے واقع ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ براستہ چناری یہ سری نگر جاتی ہے، اور دوسرا کمال اس کا یہ ہے بہت بڑا پہاڑ کاٹ کے اس سڑک کا لیول جو ہے برابر رکھا گیا ہے، اس میں اترائی چڑھائی نہیں ہے۔ پہاڑی علاقے میں کوئی سڑک 1947 کے بعد 48 کے بعد ہماری حکومتوں نے جتنے بھی سڑکیں بنائیں ان میں یقیناً اترائیاں چڑھائی ہیں، لیکن یہ سڑک جو تھی یہ اس دور کی سڑک بنائی گئی تھی جب کوئی مشینری بھی نہیں ہوتی تھی، ہاتھوں سے یہ سارے لوگوں نے کام کیے، تو نتیجتاً یہ اتنی بڑی ہسٹری ہے اس سڑک کی کہ ایسی سڑک دنیا کے اندر کسی جگہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اتنی لمبی چوڑی سڑک اور کلہم دریا کے کنارے، اور اس میں کوئی اترائی چڑھائی نہیں ہے، اور بہت بڑے پہاڑ کاٹ کے بنائی گئی، اور اس وقت اس کی سلائڈنگ کا انتظام بھی دفاع وہ بھی اختیار کیا گیا تھا۔ بہرحال اس کو ریکارڈ پر لانا بھی اسی طرح۔ یہ اب جو مثلا منگلا ڈیم ہے، اگر آج کے بچوں سے پوچھا جائے کہ اس منگلا ڈیم کا یہ کتنے رقبے پر پھیلی ہوئی، یہ بنی کب تھی، اور اس ڈیم میں پانی کی کیپیسٹی کتنی ہے، تو بچوں کو کچھ معلوم نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر یہ جو تاریخی مقامات ہیں، مثلا فرض کر لیں مظفر آباد ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس مظفر آباد کا مظفر آباد کے نام سے پہلے کیا نام تھا، اور مظفر آباد اس کا نام کیوں رکھا گیا، مظفر خان کون تھے، ان کی ہسٹری بھی واضح ہونی چاہیے، یہ بھی تعلیمی نصاب کا ایک حصہ بننا چاہیے تھا۔ پھر اسی طرح آپ لے لیں کہ یہ جو مثال کے طور پہ ہمارے آزاد کشمیر کے دریا کتنے ہیں، پھر آزاد کشمیر کے مشہور مقامات کیا ہیں، مثلا نیلم میں کیا خوبی ہے، اچھا پھر جناب لیپا کیوں مشہور ہے، یہ ساری چیزیں جو تھیں۔ پھر اسی طرح جن کی قہر نمایاں مثلا ہمارے آزاد جموں کشمیر کے اندر جس قدر بھی آرمی کے جوانوں نے اپنی جام شہادت نوش کیا، اور پھر اسی طرح جنہوں نے فوجی اپنے اعلیٰ کارکردگی بنیاد پہ فوجی بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے، جس میں 17 جرح جیسے شامل ہیں، تو ان سب کے بھی اسماء گرامی جو ہیں یہ بھی ریکارڈ پہ آنے چاہیے۔ پھر یہ چھم سیکٹر میں 71 میں جنرل افتخار شہید ہوئے تھے، ان کے نام سے اگر سے کوئی یادگار ہے لیکن اس کو بہت بہتر بنانا چاہیے یادگار کو، اور اس کو ریکارڈ پر لانا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی ایک جرنیل نے جان دے دی تھی ہماری ریاست کی دفاع میں، اور پھر وہ کامیاب بھی رہے، انہوں نے رقبہ بھی لیا جس میں آج ہمارے ریفیوجیز ہیں وہ سیٹل ہیں۔ تو اس طرح کی جتنے بھی جو تاریخی معاملات ہیں، مثلا نیلا بٹ ہے، تو اس کی تشریح آنی چاہیے کہ نیلا بٹ جو ہے وہ کیوں مشہور ہے، تو اس کا سارا جو ہے وہ علم آنا چاہیے بچوں کے ذہن میں، کیونکہ یہ تاریخ جو ہوتی ہے اس کو صحیح معنوں میں لکھنا چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آزاد جموں کشمیر کے اندر اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ محکمہ تعلیم میں موجود ہے، ان سے جناب وزیر اعظم اگر مشاورت کریں تو یہ ایک تاریخ کا حصہ بنائیں۔ پھر اسی طرح یہ آزاد کشمیر کے 3 اضلاع تھے، 1973 سے بعد ان کے 10 اضلاع بنے، تو کن کن قائدین نے، کن کن سیاسی لیڈروں نے ان اضلاع کے بنانے میں جو ہے وہ تحریک کی، یعنی کن اس میں کوشش تھی، انیشیٹو کس نے لیا، اور پھر آگے یہ کس حکومت دور میں یہ اضلاع بنے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ان کو ریکارڈ پر لا کر، مثلا اضلاع کے انٹری پوائنٹ پر بڑے بڑے بورڈ ہونے چاہیے، ان بورڈوں پہ لکھا ہونا چاہیے کہ بھائی انیشیٹو کس نے لیا، حکومت کون سی تھی، تو یہ کب کس سال میں یہ ضلع بنا، پھر یہ اس کو تعلیمی نصاب میں بھی شامل کریں، تو یہ وہ چیزیں ہو جائیں گی کہ اس میں خاص و عام کی آگاہی کے لیے تو جو بڑے بڑے بورڈ لگ جائیں گے ان پہ وہ پڑھ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اچھا بھی یہ ضلع کب بنایا، کیا معاملہ تھا، بنوایا کس نے، بنایا کس حکومت نے۔ تو پھر یہ دوسرا اسی طرح یہ ہو جائے گا کہ جو تعلیمی اعتبار سے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جن کے اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ بورڈ لگا ہوا باہر، اس بورڈ پہ پوری تشریح ہو، سب خاص و عام کو آگاہی ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ہی تعلیمی کتب جو ہیں نصاب، اس میں بھی یہ شامل کر لیے جائے
تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ یقینی طور پر آزاد جموں کشمیر کی تعریف ہوگی اور یہ قابل تعریف ایک ایکشن ہوگا، کیونکہ آج تک کبھی کسی نے توجہ نہیں دی، معلوم نہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کو کیوں اہمیت نہیں دی گئی۔ اگر ضلع بن گیا تو پھر جناب وہ ضلع کے اندر بھی سہولیات، مثلا سہولیات تو ہونی چاہیے۔ میں ابھی جتنی ہماری تحصیلیں ہیں ان میں اندر جناب کچھ میونسپل کارپوریشن بھی بنی ہیں، میونسپل کمیٹیاں بنی ہیں، لیکن یہ فقدان ہے ہمارے ہاں کس کا؟ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ان کا فقدان ہے۔ یہ نیلم میں ابھی پچھلے دنوں واقعہ ہوا، وہاں ہاسپٹل جل گیا تو وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی نہ تھی تو پورے کا پورا اسپتال ضائع ہو گیا۔ تو اس طرح یہ اس کا جو ہے وہ بجائے اس کے کہ واقعہ ہو تو پھر اس کی صورتحال پیدا ہو، اس سے پہلے اگر کر لیا جائے۔ میں اس لیے اکثر یہ روزانہ ایسے مطالبات رکھتا ہوں کہ موجودہ جناب وزیر اعظم سردار تنویر ریاض خان صاحب جو ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی پیدا کی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسے کام کروں کہ جو تاریخ کا حصہ بنے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ تاریخ کا حصہ اس سے پہلے کوئی کام کر کے کسی نے بنوایا ہی نہیں، اپنے اپنے معاملات میں لگے رہے ہیں، وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ وہ جو لگا اس نے اپنی سیاسی جماعت کو سیدھا کیا، اپنی ذات کو استحکام دیا اور اپنے بس شناسائی کروا لی اور اپنے جو ہے مفادات اٹھائے، لیکن جو قومی ورثہ ہے اس کی طرف کسی نے دھیان نہ رکھا، اور کوئی اس کی طرف جو ہے وہ نسلوں کو آگاہی کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ تو میں اس وجہ سے ہی جناب وزیر اعظم سے یہ زور دیتا رہتا ہوں اس میڈیا کے تھرو، چونکہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو میں اسی حوالے سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ مشاورت سے اگر ایسا کر گزریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک بڑا تاریخی کارنامہ ہوگا، جس کا یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔